جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نعرہ توحید لگایا تو کفار آپ کے خلاف ہو گئے، یہاں تک کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا شہر مکہ چھوڑ کر کے مدینہ آنا پڑا۔ آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے بھی آپ کے ساتھ ہجرت کی۔ اب اس کے باوجود کفار نے نہ چاہا کہ مسلمان کسی اعتبار سے بھی سکون حاصل کر سکیں۔ وہ چاہتے تھے اگرچہ یہ مدینہ چلے گئے ہیں لیکن اس کے باوجود ان کو سکون نہیں آنا چاہیے، یہ سکون کی زندگی نہ گزاریں کہ انہوں نے جو ہمارا دین تھا اس کو چھوڑ کر کے انہوں نے ایک نیا دین اپنا لیا ہے، لہٰذا ان کے ساتھ جنگوں کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے، ان کو پرسکون نہیں ہونے دینا۔ اب جب یہ ہجرت کر کے چلے گئے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کعبۃ اللہ میں آتے ہیں اور اس غرض سے آئے کہ میں کعبۃ اللہ کا طواف کروں گا۔ کفار ان کو آگے آنے نہیں دے رہے تھے، انہوں نے ان کو مال و دولت بھی دیا، سمجھانے کی کوشش بھی کی، لیکن اس کے باوجود ان لوگوں نے اس چیز کو نہ مانا، وہ آگے آنے نہیں دے رہے تھے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے جلال فرمایا اور پھر ابو جہل سامنے سے بولا کہ اگر تم آج مہمان نہ ہوتے تو ہم تمہیں شہید کر دیتے۔ جب حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سنا تو آپ نے کہا کہ تو ہمیں یہ دھمکی دیتا ہے کہ بھائی اگر تم مہمان نہ ہوتے تو کاٹ دیے جاتے۔ کہا ٹھیک ہے، اگر تو نے ہمیں کعبے کا طواف نہیں کرنے دینا نا تو کہا تیرے قافلے ہماری طرف سے گزر کر کے جاتے ہیں نا، پھر ہم دیکھیں گے کہ تیرے تجارتی قافلے وہاں سے کیسے گزر کر کے جاتے ہیں۔ جب حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کی، سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ابو جہل بھڑک بیٹھا اور اس نے کہا کہ میری اتنی تقریر اور اتنی گفتگو کے بعد تو نے ایک جملہ بول کر کے میری ساری گفتگو کا کباڑہ کر دیا۔ تو کہا چلو دیکھیں گے۔ اب ان لوگوں نے کیا کیا، وہی جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اپنا سارا ساز و سامان چھوڑ کر کے گئے تھے، مہاجرین ہوں، قریش ہوں یا دیگر صحابہ کرام جو اپنا مال چھوڑ کر کے گئے تھے، ان لوگوں نے اس مال سے تلواریں خریدنا شروع کی، زریں خریدنا شروع کی، اس طرح کی چیزیں ان لوگوں نے خریدنا شروع کر دی۔ اس وجہ سے کہ مسلمانوں کے خلاف لڑنے کی وجہ سے۔ اب حضرت ابو سفیان ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا، آپ کے ہاتھوں 40 افراد کا تجارتی قافلہ جاتا ہے اور حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ایک شخص پہلے مدینہ شریف کی طرف رواں دواں کیا اور دیکھا کہ بھائی جو مسلمان ان کے جو طور طریقہ ہے، جو ان کی خواہشات ہیں ہمارے قافلے کو روکنے کی، اس کے بارے میں جا کر کے پتہ کر کے آؤ۔ جب وہ پتہ کر کے آیا تو اس نے کہا کہ وہ تمہارے خلاف جنگ لڑنا چاہ رہے ہیں، جبکہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مقصد یہ تھا کہ اس کا تجارتی قافلہ روکیں گے تو اسے پتہ چلے گا کہ مسلمانوں کے اوپر جو پہلے اتنے ظلم و ستم تم لوگوں نے کیے، جب وہ شیب ابی طالب میں رہے، دیگر علاقہ جات میں تم نے ظلم و ستم کیے، کبھی پتھر مارتے ہوئے نظر آتے ہو، طرح طرح کی سزائیں دیتے ہوئے نظر آ رہے ہو، تو اب کیا بات ہے کہ اب تم جناب یہاں بھی سکون سے نہیں رہنے دینا چاہ رہے؟ تو اس وجہ سے حضور نے چاہا کہ ان کے قافلے کو روکا جائے اور ان کو نصیحت دی جائے، ان کو پتہ چلے کہ مسلمانوں کا راستہ نہیں روکنا، اگر روکیں گے تو بھئی تجارتی قافلے کو نقصان ہوگا۔ لیکن انہوں نے سمجھا کہ یہ جہاد کرنے کے لیے آئے ہیں، یہ لڑنے کے لیے آئے ہیں، وگرنہ مقصد یہ تھا اس وقت جہاد کی نیت سے خاص نبی علیہ الصلوۃ والسلام نہیں آئے تھے۔ لیکن جب حضور کو اس چیز کا علم ہوا کہ کفار ابو جہل اپنے بڑے بڑے سرداروں کو ساتھ لے کر کے 1000 کی تعداد تک ایک قافلہ تیار کر رکھا ہے اور مسلمانوں کو مارنے کی کوشش کر رہا ہے، تو پھر جناب کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے 313 صحابہ کرام جانثار لے کر حضور بدر میں پہنچے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام میدان جنگ میں اس نیت سے پھر آئے کہ بھئی آج اسلام کا پہلا معرکہ ہوگا۔ کہا ان لوگوں نے مسلمانوں کے اوپر بڑے ظلم و ستم کیے،
انہوں نے ہمیں جینا ہمارا حرام کر رکھا تھا، لیکن آج ایک ایسی جنگ ہوگی جس میں پتا چلے گا کہ مسلمان اب کمزور نہیں رہے، اگرچہ 313 ہیں، اگرچہ روزے کی حالت میں ہیں، اگرچہ پاس تلواریں موجود نہیں ہیں، اگرچہ پاس زریں موجود نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی آج اسلام کی آبیاری کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کریں گے۔ کہا مسلمانوں کا پھر یہ جذبہ جہاد پیدا ہوا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے 313 صحابہ کرام جان نثار وفادار کو لے کر کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام میدان جنگ کی طرف رواں دواں ہوتے ہیں۔ اور یہ وہ معرکہ تھا جس کو ہم کہتے ہیں غزوہ بدر۔ یہ پہلا معرکہ تھا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلی کفار کے ساتھ جنگ کی تھی۔ اب دیکھیے فقط 313 اور تھے بھی رمضان المبارک کا مہینہ، اور یہ وہی لوگ جو ایک کھجور کھاتے ہیں، ایک ایک کھجور کھا کر کے اس سے گزارا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ سواریاں پاس موجود نہیں، لڑنے کے لیے تلواریں پاس موجود نہیں، جو کپڑے ہیں وہ پھٹے پرانے ہیں پاس، لیکن اس کے باوجود جذبہ جہاد کیا تھا، کیسا جذبہ تھا؟ اس جذبے کو دیکھتے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا جذبہ کیا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اب جب یہ ماحول دیکھا کہ بھئی یہ لوگ تو مسلمانوں کو کاٹنے کے لیے آ رہے ہیں، یہ تو ایک بڑا قافلہ ابو جہل تیار کر کے مسلمانوں کے خلاف آ رہا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اب مشاورت کرنا شروع کی۔ ایک کے بعد ایک صحابی سے حضور پوچھتے ہیں کہ بتاؤ بھائی، ہمارے پاس تلواریں بھی موجود نہیں ہیں، ہمارے پاس صرف فقط 2 گھوڑے موجود ہیں، ہمارے پاس صرف 8 شمشیریں موجود ہیں، 6 زرہ صرف ہمارے پاس ہیں، تو بتاؤ ہم کیسے ان کے ساتھ لڑیں گے؟ اور تم کیا کہتے ہو کہ کیا تم میرے ساتھ جا کر کے لڑنے کے لیے تیار ہو؟ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک کے بعد ایک صحابی سے پوچھا اور ان کا جذبہ جہاد اور جذبہ ایمانی کیا تھا، وہ آج کے مسلمانوں کو جگانے کے لیے کافی ہے کہ جہاں پر جناب والا ایک فلسطین کے مسلمانوں کو کاٹا جاتا ہے، جہاں کشمیر کے مسلمانوں کو کاٹا جاتا ہے، اور جناب والا 52 ملک اسلامی ممالک جو بیٹھ کر کے تماشا دیکھتے ہوئے نظر آتے ہیں، ان کے لیے یہ ایک خاص سبق دیا جو پہلا اسلام کا معرکہ ہوا تھا، پہلا معرکہ، پہلی جنگ، پہلا غزوہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کے ساتھ جا کر کے کفار کے خلاف لڑا تھا۔ اب دیکھیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال کرنے شروع کیے۔ پہلے کہا ہاں بھائی بتاؤ ابو بکر کیا کہتے ہو، کیا ہم ان سے لڑ سکتے ہیں؟ حضرت عمر فاروق بتاؤ کیا ہم ان سے لڑ سکتے ہیں؟ کبھی حضرت ابو بکر اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے تیار نظر آتے ہیں، بڑے بڑے خطابات فرماتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق ہیں، وہ بھی بڑا خطاب فرماتے ہیں۔ اب ان کے بعد حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہ وہ کھڑے ہوتے ہیں اور کیا خوبصورت خطبہ ارشاد فرماتے ہیں۔ کہا حضور خدا کی قسم، کہا ہم ان لوگوں کی طرح نہیں کریں گے، ہم جناب موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح آپ کا دامن چھوڑ کر کے نہیں جائیں گے۔ کہ جب لڑنے کی باری آئی تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون۔ انہوں نے کہا آپ جائیے، آپ کا رب جائے جا کر کے لڑے، ہم تو یہیں بیٹھنے والے ہیں، ہم نہیں ان کے خلاف لڑیں گے، ہم آپ کے دشمنوں کے خلاف نہیں لڑیں گے، ہم یہیں بیٹھیں گے، آپ جائیں، آپ کا رب جا کر کے لڑے۔ لیکن حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا؟ کہا حضور ہم ایسا نہیں کریں گے، آپ حکم فرمانے کی دیر ہے، ہم اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ کہا حضور ہم حضرت موسیٰ کی طرح آپ کو چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ اب جب حضرت مقداد نے یہ اعلان کیا، حضور کا جذبہ مزید بڑھا۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سعد بن معاذ سے سوال کیا، بتا بھائی سعد بن معاذ کیا کہتے ہو، کفار اتنی تعداد میں ہیں، کیا کہتے ہو جنگ لڑنی چاہیے؟ تو پھر حضرت معاذ نے کیا اعلان کیا؟ آج تک کے مسلمانوں کے لیے، اسلامی ممالک کے لیے ایک ایسا سبق اور ان کے لیے ایک خاص مقام ہے سمجھنے کا۔ حضرت معاذ کھڑے ہوتے ہیں اور ایسا خطبہ جاندار ارشاد فرماتے ہیں، پتہ ہے روزے کی حالت میں افراد بہت کم ہیں، پاس لڑنے کے لیے چیزیں موجود نہیں، لیکن اس کے باوجود کھڑے ہوتے ہیں۔ کہا حضور خدا کی قسم ہم آپ پر ایمان لے آئے، جو آپ نے کہا ہم نے اس کو مانا، جو آپ نے کہا نہیں ماننا چھوڑنا ہے ہم نے اس کو چھوڑ دیا، آپ نے کہا بتوں کی عبادت نہیں کرنی حضور ہم نے چھوڑ دیا، آپ نے کہا ایک رب ہے جس کی عبادت کرنی ہے حضور ہم ایک رب کی عبادت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، آپ پر بھی ایمان لے آئے، ہم نے 360 بتوں کو پسے پشت ڈال کر کے ایک رب کی عبادت کے لیے آپ کا دامن تھاما۔ حضور کے پاس پھر کون کون سا اعلان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں؟ کہا حضور سامنے ہو سمندر،
آپ یہ ارشاد فرمائیں کہ یہ سمندر میں کودنا ہے، گھوڑے سمندر میں ڈال دینے ہیں، کہا حضور ہم ایک ذرہ برابر بھی سوچیں گے نہیں، حکم فرمانا آپ کا کام ہے، گھوڑوں کو سمندر کے اندر ڈال دینا ہم صحابہ کرام کا کام ہے۔ کیسر و کسریٰ کے ساتھ بھی آپ اعلان کریں نا کہ جنگ کرنی ہے، تو حضور ہم ذرہ برابر یہ نہیں سوچیں گے کہ بھائی اسباب موجود نہیں ہے۔ ظاہر ہے آپ کسی سے لڑائی کرنے کے لیے جانا ہے، آپ کے پاس دوسرے کے پاس ڈنڈا ہو، بندوق ہو، آپ کے پاس کوئی چیز نہ ہو، آپ 1000 دفعہ سوچیں گے کہ میں کیسے اسے لڑ سکتا ہوں۔ اب آگے کیا ہوتا ہے؟ اسی ماحول میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھا صحابہ کرام کا جذبہ اچھا ہے، لڑنا چاہتے ہیں، وہ سامنے کے اسباب نہیں دیکھ رہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر صف بندی شروع کی، صحابہ کرام کو صف بندی میں لگایا، جنگ جہاد کے لیے صف بندی بنانا شروع کی، یہ آگے کھڑا ہوگا، یہ پیچھے ہوگا، یہ یہاں سے سنبھالے گا، یہ یہاں سے سسٹم سنبھالے گا، یہ جنگ کا نظام یہاں سے سنبھالے گا۔ وہیں پر ایک صحابی رسول حضرت سواد بن غزیہ، ان کا ایک بڑا خوبصورت واقعہ ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب یہ صف بندی کر رہے تھے نا، تو یہ صحابی رسول موجود ہیں، لیکن صف کے بالکل سٹریٹ کھڑے نہیں تھے، بالکل سیدھے کھڑے نہیں تھے، تو یہ تھوڑے سے سائڈ پہ تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک تیر پکڑا ہوا تھا اور اس تیر کے ساتھ سیدھا کروا رہے تھے، تو ان کو وہ تیر ہلکا سا لگ گیا پیٹ کے اوپر۔ اب انہوں نے کیا عرض کی؟ کہا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں، کہا حضور آپ نے جب صف بندی کی تھی نا، کہا اس وقت آپ نے صف بندی کے دوران ایک تیر پکڑا ہوا تھا، اور آپ نے نہ چاہتے ہوئے بھی وہ تیر مجھے لگ گیا، آپ کی چاہت نہیں تھی، مجھے کو مارنا مقصد نہیں تھا، آپ تو صرف ایک صفوں کو سیدھا کروا رہے تھے، تو اس دوران مجھے تیر لگ گیا ہے۔ تو حضور آپ کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عدل اور انصاف کرنے والا بنا کر کے بھیجا ہے، تو حضور مجھے آج آپ کی طرف سے انصاف چاہیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کیا چاہتے ہو؟ کہا حضور جیسے مجھے تیر لگا تھا نا، جیسے مجھے تکلیف ہوئی تھی، میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی اپنے جسم اطہر سے کپڑا ہٹائیں اور میں بھی اپنا بدلہ لیتا ہوا نظر آؤں۔ جب یہ بات کی، بہت بڑی بات، ایک صحابی رسول ہوں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بدلہ لینے کی بات کریں۔ صحابہ کرام موجود ہیں، بڑے بڑے صحابہ کرام، حیران کن، پریشان کن یہ نظام چل رہا ہے، صحابہ کرام حیران ہیں، اور ایک ان کی طرف دیکھتے ہیں کہ تو کس طرح کی سوچ رکھتا ہے صحابی، حضور کا ماننے والا ہو کر کے تو حضور سے بدلہ لینا چاہتا ہے۔ صحابہ کرام کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے، لیکن وہ صحابی رسول اس چیز پر مصر ہے کہ حضور میں نے بدلہ لینا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دفعہ بھی نہیں کہا کہ میں امام الانبیاء، میں تمہارا سردار، یا حضور نے یہ کہا ہو کہ میں نے تو جان بوجھ کے تمہارا ہی نہیں تھا۔ حضور نے کہا کوئی بات نہیں ہے، ہم آئے ہی انصاف کرنے کے لیے، ہم تو انصاف کرنے کے لیے آئے ہیں، ہم عدل انصاف کا دامن تھام کے رکھیں گے۔ اور وہ مثال بھی ہمارے سامنے رہنی چاہیے، جب حضور کی بارگاہ میں ایک بچی لائی جاتی ہے جو پکڑی جاتی ہے جنگ میں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کے سر کے اوپر کپڑا ڈالتے ہیں، چادر ڈالتے ہیں، تو لوگوں نے کہا کہ حضور یہ تو کفار کی بیٹی ہے، تو حضور نے عدل و انصاف کا دامن تھام کر کہا بیٹی جس کی بھی ہو، بیٹی بیٹی ہوتی ہے۔ تو یہ حضور عدل و انصاف کی اس لیول پر کام کرتے ہیں۔ حضور نے کہا ٹھیک ہے، آپ نے اپنے بدن اطہر سے، کچھ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے کمر کی طرف سے کپڑا اٹھوایا، اور کچھ کہتے ہیں کہ بطن کی طرف سے کپڑا اٹھوایا۔ جو کہتے ہیں کہ کمر کی طرف سے اٹھوایا وہ کیا بیان کرتے ہیں؟ کہا کہ جب کپڑا اٹھایا گیا نا، تو اب صحابی رسول نے کیا کیا؟ بڑھ کر کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت تھی، کمر کے پیچھے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ تو کہا اس صحابی رسول نے جو یہ کہہ رکھا تھا نا کہ حضور میں نے بدلہ لینا ہے، تو کہا کیا کیا؟ حضور کو کہتا حضور کپڑا ہٹائیں، حضور نے کپڑا ہٹایا، تو کہا بدلہ کس طرح لیا؟ بڑھ کر کے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مہر نبوت کو چومتے ہوئے نظر آ رہے۔ حضور نے کہا یہ کیسا تیرا مطالبہ تھا کہ تو چاہتا تھا کہ بدلہ لینا؟ کہا حضور میں یہ چاہتا تھا کہ آپ کے جسم اطہر سے میرا جسم، میرے ہونٹ مس ہو جائیں، تاکہ کل قیامت کے دن میں یہ چیز کو سامنے رکھ کے رکھ سکوں کہ میں نے آپ کے حضور کے جسم اطہر کو چوما ہوا ہے، تو جس کو حضور نے چوما ہو یا جس نے حضور کو چوما ہو پھر اس کو جہنم کی آگ نہیں جلاتی۔ کہا حضور یہ سعادت حاصل کرنے کی وجہ سے یہ سارا واقعہ میں نے پیش کیا ہے۔ تو یہ صحابی رسول کا جذبہ ایمانی اور یہ محبت کا عالم تھا۔ اب آگے دیکھیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ سارا سلسلہ دیکھا، اب حضور اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے ہیں۔
مالک کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر کے رو رو کر کے گڑ گڑا کر کے دعائیں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ کہا مالک ایک چھوٹا سا ہے میرے پاس 313 افراد کا، ایک چھوٹا سا گروہ ہے میرے پاس 313 کا۔ کہا مالک جو تھا میں لے آیا۔ اب دیکھیں ان کے پاس مالک تلواریں موجود نہیں ہیں، ان کے پاس مالک چلانے کے لیے تیر موجود نہیں ہے، شمشیریں موجود نہیں ہیں، پہننے کے لیے زرہ موجود نہیں ہے۔ تو مالک اب تو نہیں کرم کرنا ہے، تو نہیں ان کی مدد کرنی ہے۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس تھے۔ کہا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کملی مبارک اوڑھی ہوئی تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اتنا زاروں کی طرح رو رہے ہیں، اتنا رو رہے ہیں کہ آپ کی کملی مبارک سر سے کندھوں پر آتی ہے اور کندھوں سے آ کر کے نیچے گر جاتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسلسل رو رہے ہیں، مالک کی بارگاہ میں بار بار دعا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، یا مالک و مولا آج کے دن اگر فتح نصیب نہ ہوئی تو پھر کل کو تیرا نام لینے والا بھی کوئی بچے گا نہیں۔ اور یہاں پھر حضور نے یہ دعا، پھر جب مسلسل دعا کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں نا، پھر حضور نے یہ الفاظ پھر یہ کہے تھے۔ کہا اللہم انکا ان تہلک ہذہ العصابہ، کہا مالک دیکھیں کہاں مکہ سے لے کر مدینہ تک ہجرت کی، کہیں بلال حبشی کو مارتے ہوئے کفار نظر آتے ہیں، کہیں دیگر صحابہ کرام کو ظلم و ستم کا نشانہ بناتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو کہا حضور انہوں نے ساری تکلیفوں کو برداشت کیا، انہوں نے روکھی سوکھی کھا کر بھی گزارا کیا، اس نے ایک ذرہ برابر بھی پچھلے نبیوں کی طرح میرا دامن نہیں چھوڑا بلکہ میرا دامن پکڑا۔ جہاں بھی لڑنے کی بات آئی، چاہے سامنے لاکھوں ہوں جتنے بھی ہوں، ان لوگوں نے کبھی ذرہ برابر بے وفائی نہیں کی۔ تو مالک آج کے دن کو کامیابی عطا فرمانا۔ کہا صدیق اکبر پاس ہیں، وہ بھی رو رہے ہیں۔ کہا حضور روئیے نا، مالک نے آپ سے وعدہ کر رکھا ہے، مالک آپ کے وعدے کو پورا کرے گا۔ پھر حضور نے یہ دعا کی، کہا اللہم انکا ان تہلک ہذہ العصابہ لا تعبد بعدہا فی الارض، کہا اے میرے مالک و مولا جتنے افراد تھے لے آیا ہوں، کہا اگر یہ آج کے دن یہ گروہ مارا گیا، ہلاک ہو گیا، تو کہا مالک کل کو تیری عبادت کرنے والا، تیرا نام لینے والا کوئی بندہ باقی نہیں بچے گا۔ اور یہ جو دعا تھی یہ محبوبانہ دعا تھی، یہ نہیں تھی کہ معاذ اللہ رب کو تڑی لگانے والی بات تھی، ایک محبوبانہ دعا تھی جو محبوب اپنے محب سے کر سکتا ہے، جو ایک محب جو محبوب ہوتا ہے وہ اپنے لاڈ دکھا سکتا ہے، ایسی گفتگو کر سکتا ہے۔ یہ حضور کی دعا تھی۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسلسل دعا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں تو کہا پھر کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو وحی ارشاد فرمائی اور کہا حضور آپ پریشان نہ ہوئیے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے آپ کی مدد کرتا ہوا نظر آئے گا۔ کہا حضور آپ نے پریشان نہیں ہونا، اب آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایسی خاص قسم کی جو فتح نصیب فرمائے گا، جو ساری زندگی ساری دنیا اس چیز کے ترانے گاتی ہوئی نظر آئے گی کہ بظاہر یہ جیتنے والی بات نظر نہیں آتی، بظاہر بندہ جیت نہیں سکتا۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہے جنگ میں، وہاں سے کفار نے نعرے لگانے شروع کیے، انہوں نے کہا ہمارا خدا عزا ہے، لات ہے، منات ہے، بتوں کے نام لینے شروع کیے۔ یہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نعرہ لگاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کہا لات منات عزا تو تمہارے پاس ہے جو کسی چیز کے مالک و مختار نہیں، جو کچھ نہیں کر سکتے، کہا ہمارا خدا تو وہ ہے جو ایک کن کرے تو پوری دنیا کو پیدا فرما سکتا ہے۔ تو یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا جذبہ تھا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب موجود ہیں، کفار موجود ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس جنگ سے انہوں نے کہا کہ پہلے ہم کچھ افراد کو بھیجیں گے جو سامنے آپ کے آئیں اور ان کے ساتھ پہلے فردن لڑائی ہوگی، اجتماعی جنگ بعد میں ہوگی۔ وہاں سے بڑے بڑے جو عتبہ شیبہ اس طرح کے بڑے بڑے سردار جو ہیں ان کو بھیجا گیا۔ پھر حضور نے اس طرف سے کن لوگوں کو بھیجا، دیکھیے کون کون سی شخصیت کا حضور نام لیتے ہیں۔ کہا وہاں سے عتبہ شیبہ آیا نا، حضور نے یہاں نگاہ ڈالی، وہاں پر بڑے بڑے صحابہ کرام موجود ہیں، حضور نے اشارہ کیا، کہا علی اٹھ جا، بولو سبحان اللہ، کہا علی آج اٹھ جا، آج دکھا تو صحیح تو واقعی ہی شیر خدا ہے۔
کہا علی آج اٹھ کے دکھا ان کو کہ علی کہتے کس کو ہیں. ایسے ہی نہیں تھا آپ نے کہا جب آپ کے مقابلے میں خیبر کے وقت وہ شخص آیا تھا جو بڑے بڑے پہلوانوں کو گرا دیتا تھا, تو حضرت علی المرتضیٰ نے کیا کہا تھا تو شے ہی کیا ہے, میری ماں نے تو میرا نام حیدر رکھا ہوا ہے. اور کہا حیدر اپنے شکار کو چھوڑتا نہیں, کہا چیر پھاڑتا ہے. پھر ایک طرف حضرت علی المرتضیٰ کو کھڑا کیا, پھر دیکھا, کہا دوسری شخصیت کون سی ہونی چاہیے. پھر آپ نے اپنے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھا اور کہا چچا جان آپ بھی تشریف لائیے. پھر یہ افراد جب کھڑے ہوئے تو پہلے انہوں نے نبی علیہ السلام نے اور افراد بھیجے تھے, تو انہوں نے کہا اسی چودھری ہونے ہیں, انہوں نے چودھریاں دے مقابلے تسی ماڑا بندہ بھیج دیو. نبی علیہ السلام نے کہا اچھا تم چودھری ہو تو پھر تم سے بڑے چودھری بھیجتے ہیں. پھر حضور حضرت علی کو بھیجا, پھر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا. تو پھر کیا ہوا, ایک ہی وار میں ان کو واسطے جہنم کر دیا. یہ پھر ان لوگوں کو ہل گئے نا ایک دفعہ. ظاہر ہے ایک سردار چلا ہو کسی کام کے لیے, تو سردار کے سامنے سارے پیچھے موجود ہوں, سردار مارے جائیں تو بندہ ہل جاتا. یہ سردار پاکی گئے تھے, ایسا کی بچنا ہے پیچھے. وہ سردار پلیتوں کو مار دیا جو سردار بن کے آئے ہوئے تھے. تقریباً 22 سردار. اللہ کا کرنا ایسا ہوا, ان جتنے بندوں کو جتنا بڑا رولا تھا نا, نبی علیہ السلام کہتے تھے کہ ابو جہل میری امت کا فرعون ہے. فرعون ہے, یہ اتنا بدبخت ہے. اللہ وہ بڑا سیانہ بندہ تھا, اس کو ابو الحکم کہا جاتا تھا, بڑے بڑے اچھے مشورے, بڑا سیانہ بندہ تھا. لیکن جب دین کو قبول نہیں نہ کیا تو پھر اس بندے کو پتا چلا جو دین کو قبول نہیں کرتا کتنا بھی سیانہ ہونا, لوگ اس کو عقل مند نہیں, اس کو بے وقوف ہی کہتے ہیں. تو حضور نے اس کو کہا کہ ابو جہل, تو اب آج تک کوئی اس کا اصل نام نہیں جانتا, اس کو ابو جہل کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یہ ایک خاص قسم کا جاہل شخص تھا. حضور نے فرمایا یہ میری امت کا فرعون ہے. اب یہ شخص ایسے ایسے ابو جہل موجود, عتبہ, شیبہ, یہ بڑے بڑے کفار اس میں موجود ہیں. 22 کفار رب تبارک و تعالیٰ نے اس جنگ میں ان کے مروا دیے. 22 بڑے بڑے سردار مارے گئے. حضرت علی نے کاٹا, حضرت امیر حمزہ نے کاٹا, جناب حضرت ابو بکر صدیق لڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, حضرت فاروق اعظم لڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. یہ بڑے بڑے صحابہ کرام ان کے مقابلے میں لڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, ان کو واسطے جہنم کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. یہ ایک ایسا معرکہ تھا. اور آگے چلیے, ایسی ایسی خوبصورت کمال, یہ ایسا واقعہ ہے کہ اگر امت اس کو سامنے رکھے نا تو حضور کی شانوں کا بھی علم ہوتا ہے, حضور کے معجزات کا بھی پتہ چلتا ہے, نبی علیہ السلام کی محبوبانہ دعاؤں کا بھی پتہ چلتا ہے, صحابہ کرام کی جانساریوں کا بھی پتہ چلتا ہے, اور لوگوں کو اس چیز کا بھی پتہ چلتا ہے کہ بھائی ایٹمی پاور ہونا فقط کام نہیں ہوتا, اسباب نہ بھی ہونا, حضور کے اوپر آپ کا اعتماد ہو, اللہ پر اعتماد ہو, تو سامنے ہزاروں کی تعداد میں بھی کیوں نہ افراد ہوں, 313 ان کو واسطے جہنم کر دیتے ہیں. کہا پھر کیا ہوا, ان میں سے ایک شخصیت حضرت عکاشہ بن محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے ایک تلوار پکڑی ہوئی تھی. اب تلوار کے ساتھ نا لڑ رہے ہیں مسلسل, تو لڑنے کے دوران تلوار گئی ٹوٹ. تو اب کیا ہوا, نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں آ گئے. سبحان اللہ, بولنے کی عادت پالو. حضور کی بارگاہ میں آ گئے, تلوار ٹوٹی ہے تو ان کو پتا تو ہے کہ تلواریں تو ہمارے پاس تھیں کم, تلواریں تو ہمارے پاس نہ ہونے کے برابر تھیں, لیکن اس کے باوجود حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں. نبی علیہ السلام کو کہتے ہیں حضور میں لڑ رہا تھا, میری تلوار ٹوٹ گئی ہے. تو نبی علیہ السلام نے کیا کہا کہ کسی لوہار کو ڈھونڈتے ہیں, کو تلوار تیار کرواتے ہیں. نہیں, حضور علیہ السلام نے نیچے سے ایک لکڑی کو پکڑا اور حضرت عکاشہ کو دیا, کہا یہ لے جا, اس کے ساتھ جا کر جنگ کرتا ہو رہتا. حضرت عکاشہ حیران ہے, لیکن وہ اس وقت کے صحابی تھے, وہ اعتراض کرنے والے لوگ نہیں تھے کہ حضور میرے سامنے ایک لکڑی ہے چھوٹی سی, ادھر سے تلوار ہے, میں تو ایک بار میں گیا. صحابہ کا اعتماد تھا, مشکل کوئی بھی ہو حضور کی بارگاہ میں آئے, اللہ تبارک و تعالی حل فرماتا ہے. اعلیٰ حضرت نے کہا کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا, کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. تو پھر کیا ہوا, نبی علیہ السلام نے وہ لکڑی دی. صحابی بیان کرتے ہیں, کہا میں نے وہ لکڑی پکڑ کے نا جب لڑنے کے لیے شروع کی نا تو وہ لکڑی تلوار بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے. کہا اتنی مضبوط تلوار سفید کلر کی چمکتی ہوئی نظر آ رہی ہے. کہا پھر اس کے ساتھ میں نے بڑے بڑے کفار کو واسطے جہنم کر دیا, بڑے بڑے کفار کو. کہا پھر جتنی زندگی رہی نا میں اس تلوار کے ساتھ ہی لڑتا رہا. تو حضور نے کیا دیا تھا, لکڑی, لیکن وہ بنی کیا, تلوار, اور ایسی تلوار کے جس جیسی اور تلوار نظر نہیں آتی.
پھر آگے سنیے یہ معجزات حضور کے. حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑ رہے ہیں، آپ کی آنکھ پر تلوار لگتی ہے، آنکھ نکل گئی. آنکھ نکلنے کی دیر ہے تو کیا کہا، کوئی کیم صاحب لبی ہے، کوئی ڈاکٹر صاحب ڈھونڈے جا کے کہ بھائی ٹانکے شانکے لگا کے کچھ کر تو دو. حالانکہ جس لیول کی نکل چکی تھی نا وہ دوبارہ فکس نہیں ہو سکتی تھی. لیکن پھر کیا ہوا، بات وہی ہے بھائی، مسئلہ کوئی بھی ہو حضور کی بارگاہ میں آ جاؤ. پھر حضور کی بارگاہ میں وہ آنکھ نکلی ہوئی ہے، کسی نے کہا کاٹ دو نکال لو، درد میں لگے ہوئے ہو. کہا نہیں، جب مشکل کشا موجود ہو تو پھر ہم کاٹا نہیں کرتے، پھر پریشان نہیں ہوا جاتا. حضور کی بارگاہ میں آئے، آنکھ نکلی ہے، حضور کی بارگاہ میں آئے، کہا حضور آنکھ نکل گئی ہے میری. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا، کسی حکیم کے پاس جاؤں یا ڈاکٹر بلاتے ہیں؟ کہا نہیں. حضور نے اس آنکھ کا ڈھیلا نکل چکا تھا، ڈھیلے کو پکڑا، اس جگہ پر رکھا، اپنا دستے قدرت لگایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے شفا عطا فرما دی. پھر صحابی بیان کرتے ہیں، کہا دوسری آنکھ میں بھی بڑی روشنی تھی، بڑا خوبصورت دیکھتی تھی، لیکن جس کو حضور کا دست قدرت لگ گیا تھا نا، کہا ایسے لگتا تھا کہ زندگی میں کبھی اس میں درد ہوا ہی نہیں ہے. اور آنکھ نکلی ہوئی آنکھ حضور دوبارہ لگاتے ہیں، اور یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شفا عطا فرماتا ہے. غزوہ خیبر کی بھی دیکھیں، میں سمجھتا ہوں غزوہ خیبر میں حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی بڑی طاقت ہوگی، لیکن پیچھے کی ایک بات بھی تو دیکھیں نا. جب حضرت علی کی آنکھیں خراب ہے نا تو کہا جب حضرت علی کو بلا کے لاؤ، خیبر آباد وہ فتح نہیں ہو پا رہا کتنے دنوں سے، تو اب اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا، اس کو قیادت کے لیے بھیجوں گا کہ جو جا کر کے ان کو فتح دے گا. تو حضرت علی کے بارے میں پتا چلا کہ ان کی آنکھیں خراب ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا لعاب دہن ان کی آنکھوں میں لگایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے شفا عطا فرما دی. اب میں سمجھتا ہوں کہ جو خیبر کو فتح کیا گیا، حضرت علی کی شان بھی بڑی ہے بھائی، بڑی طاقت رکھنے والی وہ شخصیت تھی، لیکن پیچھے طاقت مصطفیٰ نظر آتی ہے. پیچھے وہ لعاب مصطفیٰ کا فیض تھا جو حضرت علی المرتضیٰ کی آنکھوں میں لگایا گیا. پھر حضرت علی جس طرف بھی جاتے ہیں کفار کو واسطے جہنم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. یہ وہ فیض تھا حضور کا کہ کہیں آنکھ نکلی لوگ حضور کی بارگاہ میں آ گئے، ہاتھ کٹا حضور کی بارگاہ میں آ گئے، تلوار ٹوٹی حضور کی بارگاہ میں آ گئے. اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان تلواروں کی جگہ لکڑی دیتے ہیں تو تلوار بن جاتی ہے. آنکھ کے اوپر ڈھیلے کے اوپر جناب والا ہاتھ پھیرتے ہیں تو وہ ڈھیلا ٹھیک ہو جاتا ہے. تو یہ ہے کہ کون سی چیز ہے جو حضور کے در سے نہیں ملتی. کہا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہا جو حضور دے نا اس کو پکڑ لو اور جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ. تو ہم تو یہ عقیدہ رکھتے ہیں انما انا قاسم واللہ یؤتی، حضور نے کہا مالک عطا فرمانے والا ہے اور میں اس کو آگے لوگوں میں تقسیم فرمانے والا ہوں. تو جب حضور تقسیم فرمانے والے ہیں تو پھر حضور تقسیم فرما بھی رہے ہیں. تو یہ واقعات اس کے اندر ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. یہ معجزات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے یہ جو واقعات ہیں یہ سارے نظر آتے ہیں. اور پھر ایک کے بعد ایک پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو بھی نازل کیا کہ کافروں کو واسطے جہنم کرنے کے لیے. پھر جو پہلے شیطان تھا نا جس نے ان لوگوں کو تاڑا دے کر کے رکھا ہوا تھا کہ آج تمہارے علاوہ کوئی جنگ جیت نہیں سکتا، آج نہیں کوئی جیتے گا، آج تم مسلمانوں کو تہس نہس کر دو گے، ختم ہو جائے گا سلسلہ، آج کے بعد اسلام کا نام لیوا کوئی باقی نہیں رہے گا. پھر کیا ہوتا ہے، وہ بڑا صوفی کے روپ میں آیا ہوا تھا. پھر کیا ہوا، جب انہوں نے دیکھا کہ جناب شیطان نے دیکھا کہ فرشتے آ چکے ہیں تو اب اس نے ایڑیاں پلٹ کر کے بھاگنا شروع کر دیا. انہوں نے کہا ہوگا نا پھر کفار نے، صوفی صاحب کھلوو دے صحیح، ان کھلوو دے صحیح کتے جا رہے ہو؟ اس نے کہا میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے. کہا مجھے وہ نظر آ رہا ہے جو تم نہیں دیکھ رہے. اور پتہ وہ چھتر پہنے شروع ہونے نے، اب فرشتے آ چکے ہیں، اب گردنیں کاٹتے ہوئے نظر آئیں گے. تو کہا وہ شیطان فوراً بھاگ گیا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ جو غزوہ تھا اس میں کامیابی دی اور کفار کو واصل جہنم کیا. اور یہاں تک بات نہیں، ابو جہل کے بارے میں پتہ ہے، حضرت معاذ اور معوذ یہ چھوٹے چھوٹے صحابہ تھے. انہوں نے جب دیکھا کہ بھائی ابو جہل بھی ہے اس جنگ میں تو انہوں نے کیا کیا، لوگوں سے پوچھتے ہوئے نظر آتے ہیں صحابہ سے کہ ابو جہل کدھر ہے، ابو جہل کدھر ہے. تو اب صحابہ حیران ہے کہ تم نے ابو جہل کا کیا کرنا ہے. کہا یہ وہی شخص ہے جو حضور کو گالیاں بکتا تھا. کہا آج اگرچہ ہم چھوٹے ہیں لیکن اس کو واصل جہنم کرتے ہوئے نظر آئیں گے. کہا جب انہوں نے پوچھا
دیکھا ابو جہل وہاں ہے، یہ دونوں بھائی پہنچتے ہیں اور ان دونوں نے جا کے اس کو واصل جہنم کر دیا۔ اور پھر کیا ہوتا ہے، ایک کہتا ہے حضور میں نے مارا ہے، دوسرا کہتا ہے میں نے مارا ہے، دونوں حضور کے سامنے بیان کرتے حضور یہ آپ کو گالیاں بکتا تھا نا، میں نے مارا ہے، دوسرا کہتا ہے میں نے مارا ہے۔ حضور علیہ السلام نے تلواروں کو دیکھا، حضور نے کہا تم دونوں نے اس کو واصل جہنم کیا ہے۔ تو یہ جذبہ ہے۔ دیکھیں آج کے دن فلسطین کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، آج کیا ہمارے مسلمانوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ کہاں آج بھی فضائے بدر کو ایک آپ بیتی یاد ہے اب تک، فضائے بدر کو ایک آپ بیتی یاد ہے اب تک، یہ وادی نعرہ توحید سے آباد ہے اب تک۔ فضائے بدر کو ایک آپ بیتی یاد ہے اب تک، یہ وادی نعرہ توحید سے آباد ہے اب تک۔ اور آگے شاعر نے بڑی خوبصورت بات کی، کہا تھے ان کے پاس 2 گھوڑے، تھے ان کے پاس 2 گھوڑے 6 زریں اور 8 شمشیریں، فقط اتنی تھی۔ فضائے بدر کو ایک آپ بیتی یاد ہے اب تک، یہ وادی نعرہ توحید سے آباد ہے اب تک۔ تھے ان کے پاس 2 گھوڑے 6 زریں 8 شمشیریں، اور کرنے کیا آئے تھے، کہا پلٹنے آئے تھے یہ لوگ دنیا کی تقدیریں۔ تھے ان کے پاس 2 گھوڑے 6 زریں 8 شمشیریں، پلٹنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں۔ اور آگے بات ہی ختم کر دی، کہا نہ تیغ و تیر پر تکیا، نہ خنجر پر نہ والے پر۔ کہا ان کو اس چیز پر بھروسہ نہیں تھا کہ میرے پاس تلوار ہے، میرے پاس کو لڑنے کے لیے کوئی چیز موجود ہے، زریں پہنی ہوئی۔ کہا نہ سادی سی بات تھی، وہ کیا تھی، کہا نہ تیغ و تیر پر تکیا، نہ خنجر پر نہ بالے پر۔ نہ تیغ و تیر پر تکیا، نہ خنجر پر نہ بالے پر، بھروسہ تھا تو فقط ایک سادی سی کالی کملی والے پر۔ کہا نہ تیغ و تیر پر تکیا، نہ خنجر پر نہ بالے پر، بھروسہ تھا تو فقط ایک سادی سی کالی کملی والے پر۔ کہ جب بھروسہ کیا، پھر جب رب تبارک و تعالیٰ نے حبیب علیہ السلام کو یہ فرما دیا اللہ آپ کو جناب والا فتح نصیب کرے گا، پھر حضور صحابہ کو ساتھ لے کر کے چلے اور جا کر کے حضور نے ایک چھڑی کے ساتھ، ایک سٹک کے ساتھ نشان لگائے، یہاں ابو جہل مرے گا، عتبہ مرے گا، شیبہ مرے گا، ولید مرے گا، یہاں مریں گے، واصل جہنم کیے جائیں گے۔ حضور نے ان سب کے نشانات ایک دن پہلے ہی لگا دیے۔ ہم لوگ کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں، کہاں ہے عرش مولا حضور جانتے ہیں۔ اور یہ بھی ہے کہ کہاں پر مرے گا ابو جہل، عتبہ و شیبہ، جنگ بدر کا سارا نقشہ حضور جانتے ہیں۔ یہ عقیدہ ہونا چاہیے۔ الحمدللہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ حضور جو ہو چکا، اللہ پاک نے جب آپ کو یہ سکھا دیا ہے تو پھر بھائی اس میں مسئلہ کیا ہے۔ جب حضور نے علم دے دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم دے دیا، تو پھر کوئی بندہ اس کے اوپر تبصرہ نہیں کر سکتا۔ اور کہا فضائے بدر کو پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں میں قطار اندر قطار اب بھی۔ کہا آج بھی وہ جذبہ جو تمہارے پاس ہے بدر والا وہ موجود ہو نا، تو آج بھی فرشتے تیری مدد کے لیے اترتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں، لیکن ضروری ہے کہ وہ جذبہ ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ اب اسی سے چلیے، یہ سارا بیان کرنے کا مقصد کیا تھا؟ ایک تو غیرت ایمانی بندے کے اندر ہونی چاہیے، اور دوسرا اسباب دیکھ کر کے جنگیں نہیں کی جاتی، اگرچہ آج ہمارے پاس اسباب کتنے موجود ہیں۔ ہمارے فلسطین مسلمان بھائیوں کو، بیٹیوں کو، ماؤں کو، بچوں کو کاٹا جا رہا ہے۔ کیا ہو رہا ہے؟ ہمارے حالات و واقعات کیا ہے؟ ہم کیا کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ ہم یہاں تک نہیں کر سکتے کہ ان کی جو پروڈکٹس ہیں ان کا ہی بائیکاٹ کر لیا جائے، ہم یہاں تک وہ بھی نہیں کر پاتے، اور ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ تو حضور کا فرمان ہمارے سامنے رہنا چاہیے کہ جب حضور نے ارشاد فرمایا، کہا مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں، ایک جسم کی طرح، اگر ایک جسم کے ایک حصے کو درد یا زخم ہوتا ہے نا، تو پورے کا پورا جسم جو ہے وہ بیزار ہو جاتا ہے، پریشان حال ہو جاتا ہے۔ لیکن آج ہمارے ہاں کیا ہے؟ فلسطین کے مسلمانوں کو قبلہ اول جو مسلمانوں کا تھا، جو انبیاء کرام کی قدم بوسی کرتا رہا، وہ مسجد اقصیٰ ہو، وہ بیت المقدس ہے، وہ فلسطین ہے جہاں پر انبیاء کرام کی قبریں موجود ہیں، لیکن آج وہاں پر قتل و غارت کی جا رہی ہے، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ کچھ بھی نہیں جناب، خاموش۔ ہمیں ہر بندے کو اپنا ہے، میرا کام چلنا چاہیے، روٹی چل رہی ہے، کھانا چل رہا ہے، بس کسی کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو بھائی اس کے بارے میں 2 احادیث بیان کر کے بات کو مکمل کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا،
کہا لوگو تم یہ دیکھتے ہو کہ بھائی یہ میرے افراد لڑ رہے ہیں، تو یہ کب تک لڑتے رہیں گے؟ اور فلسطین کے بارے میں حضور علیہ السلام نے خاص بتایا اور خاص اس چیز کو بیان کیا. کہا میں تمہیں ایک ایسی چیز بتاتا ہوں. کہا سب سے پہلے جو میں اسلام لے کر آیا ہوں نا، اس کے اوپر جو کفار حملہ کریں گے، کہا سب سے پہلے جس چیز پر حملہ کریں گے نا وہ اسلامی حکومت ہوگی، اسلامی حکومت. کہا جب اسلامی حکومت نہیں رہے گی نا تو پھر وہ جیسے مرضی کرتے ہوئے نظر آئیں گے. آج اسلامی حکومت چھینی گئی. حضور نے یہ بیان کیا، کہا اسلامی حکومت پر سب سے پہلے وہ دعویٰ بولیں گے، اسلامی حکومت کو چھینیں گے. جب اسلامی حکومت چھینی گئی تو پھر اس کے بعد جناب کیا ہے، پھر جیسے مرضی کرتے جائیں. اقتدار پر اگر کفار بیٹھ جائیں، نااہل افراد بیٹھ جائیں تو پھر سود کو حلال کہتے ہوئے نظر آئیں گے. پھر شراب کی ڈبیاں اور پینے کے لیے شراب کی بوتلیں وہ جائز قرار دے دی جائیں گی. تو کہا سب سے پہلے وہ تمہاری حکومت اسلامی کے اوپر دعویٰ بولیں گے، پھر اس کے بعد تمہاری نماز پر حملہ کریں گے. تو دیکھیے کیا ان لوگوں نے ہماری اسلامی حکومت چھوڑی؟ کیا یہ اسلام کے اہل یہ لوگ ہیں جو کم از کم حکومت کر رہے ہوتے ہیں؟ انہوں نے وہ فلسطین کی حکومت دیکھیں، دیگر حکومتیں جہاں جہاں ہیں، کشمیر تھا وہاں پر انہوں نے سارا نظام اپنے ہاتھ میں لے لیا. اور اس کے بعد پھر کیا کیا؟ حضور نے کہا پھر یہ تمہاری نمازوں پر حملہ کریں گے. آج تراویح پڑھنے سے کون سی بمباری ہوتی ہے؟ اگر کوئی تراویح پڑھ رہے کوئی بم چلا رہے ہیں، ہم بم تو نہیں چلا رہے، نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود فلسطین کے مسلمانوں کو وہاں بھی بمباری سے مارا جاتا ہے، وہاں بھی نہیں چھوڑا جاتا. اور حضور نے آخری بات حدیث پاک جو نبی علیہ السلام نے بیان کی تھی، کہا ایک قوم میری ایسی ہوگی جو ہمیشہ، کہا وہ دمشق کے دروازے ہوں، دمشق میں ہو یا بیت المقدس کے دروازے ہوں، کہا وہاں پر کھڑی ہو کر ہمیشہ دین مصطفیٰ کے لیے لڑتی ہوئی نظر آئے گی. اور یہ خاص ان فلسطین مسلمانوں کے لیے، فلسطینی مسلمانوں کے لیے حضور نے یہ 1450 سال پہلے بیان کر دیا، جو یہ چیز کی نظر رکھتے تھے کہ میرے مسلمان، میری امتی کیسے کیسے کام کریں گے. کہا ایک گروہ ہمیشہ لڑتا ہوا نظر آئے گا، کوئی بھی شخص ان کو رسوا نہیں کر سکے گا، ان کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا. تو اس سے مراد یہ نہیں کہ وہ شہید نہیں ہوں گے، شہید تو ہو رہے ہیں. وہاں سے ٹینک کا گولہ آئے تو بچہ یہاں سے پتھر مارتا ہوا نظر آتا ہے، وہاں سے جناب گولیاں ماری جاتی ہیں تو یہاں سے یہ بیچارے اپنا پتھر اٹھا کے مارتے ہیں، لیکن جذبہ جہاد ختم نہیں ہوتا. کہا ان کو نقصان نہیں پہنچا پائیں گے. اس سے مراد کیا ہے؟ یہ نہیں کہ وہ شہید نہیں ہوں گے، مطلب یہ ہے کہ ان کا جو جذبہ جہاد ہے، ان کا جو موقف ہے نا، اس سے بڑے پوری دنیا کے کفار بھی اکٹھے ہو کے ان کے اوپر حملہ کرنا شروع کر دیں، ایک لمحہ برابر، ایک انچ برابر ان کو پیچھے نہیں کر سکیں گے. آج دیکھیے، آج بھی مسلمان کیا کہتے ہیں؟ ہم ایک آزاد قوم ہے. وہ فلسطین کے ننھے بچے کیوں نہ ہوں جن کو کاٹا جا رہا ہے. آج ہمیں تو موجیں لگی ہوئی ہیں نا، ہم تو موجوں میں ہیں، انہیں کاٹا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود کبھی انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے غلام ہیں. کہا فلسطین، بیت المقدس ہمارا تھا، ہمارا ہے اور ہمارا ہمیشہ تک رہے گا. یہ ان کا جذبہ جہاد آج تک قائم ہے. آج تک کشمیر کے مسلمان بھی لڑتے ہوئے نظر آتے ہیں. کس لیے؟ اسی دین اسلام کے لیے. یہ حضور نے ان کی شانوں کو بیان کیا اور حضور نے ان کے بازوؤں کے اوپر فخر کیا اس چیز کا. کہا وہ لڑتے رہیں گے، ساری دنیا بھی اکٹھی ہو کے ان کو نقصان پہنچانا چاہے، ان کے موقف سے پیچھے کرنے کی کوشش کرے، وہ ان کو موقف سے پیچھے نہیں کر سکتی. لیکن افسوس ہے ہمیں کہ وہ بیچارے تو لڑ کر اپنی جانیں دے رہے ہیں، ان کی تو مساجد کو شہید کیا جا رہا ہے، ان کے تو کنبے کاٹے جا رہے ہیں، ان کی ماؤں بہنوں کی عزتوں کو پامال کیا جا رہا ہے. لیکن صرف ہماری سوچ کیا ہے؟ وہ مائیں بہنیں ان کی، وہ بچے ان کے، ہمارا تعلق نہیں ہے. کتنے اسلامی ممالک ہیں جو آج تک خاموش ہیں. بھائی یہ بات یاد رکھیے گا، اگر آج یہ بیت المقدس کے اوپر حملہ آور ہے نا، تو کل کو یہ معاذ اللہ نہ کرے یہ حرمین پر بھی حملہ آور ہوں گے، نہیں ہوں گے. اسی طرح سلسلہ چلتا ہے، جب ایک کو مارا جاتا ہے پھر پیچھے والے شخص کی باری آ جاتی ہے. تو اگر آج مسلمان نہ جاگے تو اللہ نہ کرے وہ فلسطین والا حال ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہوا نظر نہ آئے. آج جاگنے کی ضرورت ہے، آج مسلمانوں کی مدد کرنے کی ضرورت ہے. آج سارے اٹھیں گے تو پھر نظام بہتر ہوگا. اسی لیے کہا فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار. اب بھی فرشتے ہماری مدد کے لیے آ سکتے ہیں، لیکن جذبہ صحابہ والا ہو، جذبہ بدر والا ہو، سوچ بدر والی ہو کہ جنہوں نے نہ تیغ و تیر پر تکیا، نہ خنجر پر، نہ بالے پر. بھروسہ تھا تو ایک سادی سی کالی کملی والے پر. آج ہمارا بھروسہ رب پر ہو، اس کے رسول پر ہو، تو پھر دیکھنا یہ کفار ہمارے سامنے ہیں کیا.
مسلمان ایمانی قوت سے کبھی نہیں ہارتا، جب بھی ہارتا ہے بکتا ہے تو یہ ہار جاتا ہے۔ لیکن افسوس آج فلسطینی مسلمانوں کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے، ہم وہیں بیٹھے ہیں اپنا کام چلا رہے ہیں، تو کم از کم حل کیا ہو سکتا ہے؟ حل کیا ہو سکتا ہے؟ آپ اسلامی حکومت نافذ کرنے کے لیے کوشش کریں۔ حضرت امام حسین جس کے مقابلے میں آئے تھے، یزید تھا، کافر نہیں تھا، کلمہ گو تھا، بڑا پیر فقیر تھا، جمعے پڑھانے والا شخص تھا، لیکن کیا ہوا؟ اس بندے نے، حضرت امام حسین نے کہا تیرے ہاتھ پہ بیعت نہیں کروں گا۔ کیوں؟ تو شراب نوشی کرتا ہے، تو عورتوں کی مجرے دیکھتا ہے، تو طرح طرح کے برے کام کرتا ہے، میں تیرے ہاتھ پر بیعت نہیں کروں گا۔ تو آج سارا کچھ ہم خود ہی کر رہے ہوتے ہیں، تو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں ہم حسینی ہیں، یزید پہ لعنتیں ڈال رہے ہوتے ہیں، کام سارے یزیدوں والے کرتے ہوئے نظر آ رہی ہیں۔ تو آج یہی ہے کہ فکر حسینی کو دامن تھامیں، اس کو پکڑیں، اس پر عمل پیرا ہوں۔ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد کے لیے کم از کم ہم یہ تو کر سکتے ہیں نا کہ ہم ان کے لیے جو ان کی پروڈکٹس ہیں ان کا بائیکاٹ کرتے ہوئے نظر آئیں، ہم ان کا بائیکاٹ کرتے ہوئے نظر آئیں۔ کم از کم یہ تو ہو سکتا ہے نا، کہ نہیں ہو سکتا؟ آپ کوشش کریں گے اس چیز کی؟ آپ کوشش کریں کہ آپ کا جب افطاری کا وقت ہو نا، تو کوئی بھی اسرائیلی پروڈکٹس آپ کے سامنے موجود نہ ہو۔ مجھے سمجھ نہیں آتی، شرم ہمیں کیوں نہیں آتی؟ ہمارے مسلمان کاٹے جا رہے، ہم کوک پی رہے ہوتے ہیں، ہمارے مسلمانوں کو اس سے نقصان ہو رہا ہوتا ہے، ہم میکڈونلڈ میں جا رہے ہوتے ہیں۔ جناب افسوس کی بات ہے بھائی، کم از کم جہاں تک ممکن ہے سوشل میڈیا پر آواز اٹھائیں، آپ ان چیزوں کا بائیکاٹ کریں، کچھ نہ کچھ تو کریں، تاکہ رب ہر بندے سے اس کی طاقت کے مطابق سوال کرے گا۔ تیرے اندر اتنی طاقت تھی، یہ کر سکتا تھا، تو نے کیا ہے؟ ہم سے نہیں یہ پوچھا جائے گا کہ ڈائریکٹ جا کے میزائل چلائے ہیں کہ نہیں چلائے، ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ اگرچہ ہم کہتے ہیں فوجوں کو کہ بھائی یہ فوجیں کس لیے بنائی گئیں؟ فقط یہ ٹیکس کھانے کے لیے، لنگر کھانے کے لیے؟ فقط کام تو کرو، وہاں پر صرف ایک بارڈر پر کھڑے ہونا ہی مقصد ہے؟ مسلمان کاٹے جا رہے ہیں، آپ کے اوپر جہاد کرنا فرض ہے، آپ کرو، جا کے لڑو وہاں پر۔ اگر نہیں کرتے تو کم از کم ہمیں اجازت دو، ہم جانے کے لیے تیار ہیں کہ نہیں تیار؟ ہم جانے کے لیے تیار، یا کچھ نہ ہو ایک آدھا تو ہم کافر مار ہی دیں گے نا انشاءاللہ، وہ پتھر سے ہی مار دیں گے، کوئی لڑ کے کچھ نہ کچھ تو کریں گے۔ حضور نے فرمایا جس بندے نے ساری زندگی شہادت کی سوچ نہیں رکھی، ایک دفعہ بھی اس کے دل میں یہ خواہش پیدا نہیں ہوئی، تو خدشہ ہے کہ وہ بندہ اسلام پر نہ مرے، جس کے اندر یہ خواہش نہیں ہے۔ بات ختم کرتے ہیں، دو چیزوں کو بیان کر کے بات ختم۔ اب اعتکاف چل رہا ہے، اعتکاف ہونا ہے۔ اعتکاف ہوتا ہے 3 طرح کا، ہمارے ہاں سنت اعتکاف چل رہا ہے۔ اعتکاف واجب ہوتا ہے، سنت ہوتا ہے اور نفلی ہوتا ہے۔ واجب کیا ہے؟ آپ نے کوئی نظر مانی ہے اعتکاف کے بارے میں کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اعتکاف کروں گا، یہ اعتکاف کرنا واجب ہوگا، اس کے ساتھ روزہ رکھنا بھی لازمی ہے۔ دوسرا اعتکاف جو سنت اعتکاف ہے، جو آخری 10 دن کا کیا جاتا ہے، اس میں بھی روزہ رکھنا ساتھ میں لازمی ہے، اگر روزہ نہیں رکھیں گے تو وہ آپ کا اعتکاف نہیں ہوگا۔ تیسرا اعتکاف ہوتا ہے نفلی، ابھی آپ مسجد میں آئے، اعتکاف کی نیت کر لیں، جب باہر جائیں گے تو آپ کا اعتکاف ختم ہو جائے گا، یہ ہوتا ہے نفلی اعتکاف، اس میں روزہ شرط نہیں ہوتا۔ یہ دونوں جو اعتکاف جو واجب ہے اور جو سنت ہے، اس میں اعتکاف میں آپ لوگوں کے لیے لازمی ہے آپ روزہ رکھیں گے اور اعتکاف کریں گے۔ ثواب کیا ہے؟ ثواب یہ ہے کہ جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ایمان کے ساتھ روزہ رکھتا ہے، مقصد اللہ کی رضا ہے، اس بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو ویسے پتہ نہیں ہمارے پاس اتنے پیسے آنے یا نہیں آنے، عمرے پر جایا جائے گا کہ نہیں جایا جائے گا، کم از کم اعتکاف میں بیٹھ کر کے آپ یہ ثواب کما سکتے ہیں۔ بات ختم، اتنا مختصر۔ باقی بیٹھنا کب ہے؟ یہ 20 جو رمضان المبارک ہوگا، آپ غروب آفتاب سے پہلے بیٹھ جائیں گے۔ 20 رمضان المبارک کو غروب آفتاب سے قبل یعنی سمجھے آپ نے وہاں افطاری آ کر کے اپنے حجرے میں کرنی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خاص طور پر کہتے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 30 دنوں کا بھی اعتکاف کیا تھا، لیکن حضور نے کہا پہلے 10 دنوں میں نے شب قدر ڈھونڈی، نہیں ملی، دوسرے میں ڈھونڈی، نہیں ملی، تیسرے میں مجھے حکم ارشاد فرمایا گیا رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کہ آخری 10 دنوں میں شب قدر ہے کہ جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، لہٰذا حضور نے اعلان کیا آؤ جو میرے ساتھ اعتکاف بیٹھنا چاہتا ہے بیٹھ جاؤ۔ پھر حضور نے یہ ارشاد فرمایا کہ اتنا ثواب تم لوگوں کو میسر آئے گا۔ شرائط کیا ہیں اعتکاف کے لیے؟ یہ ضروری چیزیں ہیں، ٹائم اگرچہ اوپر ہو گیا ہے، ہم سادی سی بات پتہ ہے کیا ہے، ہم ولیمے پر جائیں نا، حقیقت یہ ہے وہاں پر روٹی کے لیے 4 گھنٹے ہم انتظار کر لیتے ہیں، تو یہاں پر جب ہم دین کی بات کر رہے ہوتے ہیں، ہر بندے دیکھ رہا ہوتا ہے جناب 10 منٹ ہوتا ہے چڑھ کے 5 منٹ اوپر چڑھ کے، یہ چیزیں ضروری ہیں جو ہمارے لیے بہتری کا سامان ہے، ہمارے لیے فرض ہے بتانا۔ آپ کے لیے صبح فجر ٹائم تو سنتے نہیں ہیں، ہم صدقۃ الفطر کے بھی سارے مسائل بتائے ہوئے ہیں، لیکن عوام کہہ رہی ہوتی ہے قاری صاحب نے صدقۃ الفطر نہیں دسیا، تو بھائی آپ خود ہی، وہ کہتے ہیں نادان سجدے میں گر گئے جب وقت قیام آیا، تو یہ حالات ہمارے ہیں، لہٰذا ابھی سن لیں۔
مسلمان ہونا اور عاقل ہونا یہ شرط ہے اعتکاف بیٹھنے کے لیے، کافر نہیں بیٹھ سکتا۔ مسلمان ہونا اور عاقل ہونا، عقل مند ہونا شرط ہے، بالغ ہونا شرط نہیں ہے اس کے لیے۔ اگرچہ کوئی بچہ بالغ نہیں ہے، عقل مند ہے، وہ اس مسجد کے آداب کو سمجھتا ہے، وہ چیزوں کو سمجھتا ہے، تو وہ اعتکاف بیٹھ سکتا ہے۔ لہٰذا وہی بندہ اعتکاف بیٹھے جو اعتکاف میں رہ کر کے مسجد کے تقدس کا خیال رکھ سکتا ہے، جو آداب کو سمجھتا ہے، وہی بندہ اعتکاف بیٹھے، وگرنہ ثواب کے بجائے گناہ کما کر کے جانا یہ عقل مندی نہیں شمار ہوتی۔ لہٰذا یہ اعتکاف۔ اس کے بعد صدقۃ الفطر جو چل رہا ہے، صدقۃ الفطر یہ 3-4 اعتبار سے ہوتا ہے، یعنی ہر بندے کی اپنی کیٹاگری ہوتی ہے، وہ کس طرح کا آٹا کھاتا ہے، کس طرح کا کھانا کھاتا ہے، اس اعتبار سے حکم لگتا ہے۔ علماء ویسے 2-2 کلو اور 4-4 کلو کا اعتبار ہوتا ہے۔ اگر آٹے کا، گندم کا آٹا ہو تو وہ 2 کلو کا اعتبار ہوتا ہے، اور باقی چیزوں میں 4-4 کلو کا اعتبار ہوتا ہے۔ لہٰذا آج کے دن ہمارے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ پیسے کی صورت میں صدقۃ الفطر ادا کریں، تاکہ جس بندے کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ ویسی چیز خرید لے۔ اگر کسی غریب کو کپڑوں کی ضرورت ہے، کپڑے خرید لے، مال کھوانا، جو بھی پیسے دیں گے ساری چیزیں خرید لے گا۔ کم از کم گندم کے اعتبار سے جو بن رہا ہے نا، جو دعوت اسلامی نے نکالا ہے، وہ 340 روپے ہیں گندم کا آٹا کم از کم۔ اس کے بعد اگر جو کے اعتبار سے دینا ہے تو پھر 800 کے اعتبار سے۔ اب اپنی کیٹاگری دیکھیں، اپنی کنڈیشن دیکھیں کہ آپ لوگوں کی کنڈیشن کس طرح کی ہے، کس طرح کی چیزیں آپ کھاتے ہیں، آپ کی مالی حالت کس طرح کی ہے، اس اعتبار سے آپ صدقۃ الفطر دیں گے۔ 340 یہ گندم کے آٹے کے اعتبار سے، جو کے اعتبار سے 800 روپیہ ہے، اور اسی طرح کھجور کے اعتبار سے 2400 روپیہ۔ اس کے بعد جو اجوا کھجور ہے اس کے اعتبار سے 14,400 روپے، اور اسی طرح جو کشمش ہے اس کے اعتبار سے 5,600 روپے ہیں۔ یعنی اگر آپ کم از کم دینا چاہتے ہیں تو 350 روپے آپ جو ہے نا وہ فطرانہ اپنا ادا کر دیں۔ اور یہ کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ عید گزر گئی تو آپ اس کے بعد ادا نہیں کر سکتے، زندگی میں کبھی بھی ادا کر سکتے ہیں، آپ کا ادا ہو جائے گا۔ ابھی ادا کریں گے تو ابھی بھی آپ کا جو نا صدقۃ الفطر ادا ہو جائے گا۔ بہترین طریقہ کیا ہے؟ آپ دیکھیں فقیر مسکین جو واقعی اس کے اہل ہیں ان کو صدقۃ الفطر دیا جائے۔ زکوٰۃ کے اعتبار سے ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے جن سے آپ پیدا ہوئے، جو آپ سے پیدا ہوئے ہیں، یعنی آپ کے ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی، آپ ان سے پیدا ہوئے، ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ جن کو آگے جو بچے ہیں آپ کے، بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، نواسا نواسی، ان کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ اسی طرح جو میاں ہے وہ اپنی بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، اور بیوی اپنے میاں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی۔ اس کے بعد سید کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ اس کے علاوہ آپ جتنے رشتہ دار ہیں ان کو دیکھ سکتے ہیں۔